الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قضى محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو وأصلح على وزر الحرب عن الناس 10 سنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ میں صلح نامہ جو آپ نے لکھا وہ جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتے تھے، کس درجے میں اے نبی وہ آپ کے اوپر جانثاری کر رہے تھے، اور اس صلح کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عن قریب فتح مبین سے نوازے گا. جو جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ جملہ وہ ہے جو صلح حدیبیہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملے لکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیں، بسم اللہم لکھیں. صلح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب رسول اللہ ہم مان لیں تو پھر لڑائی کوئی نہیں، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں تو نہیں مٹاؤں گا رسول اللہ کے لفظ کو. تو آپ نے پھر قلم کاغذ لے لیا تھا. تاریخ اسلام میں یہ پہلا موقع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود لکھا. یوں لکھا ھذا ما قضى محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو واصلح على وزر الحرب عن الناس 10 سنين. کہ یہ معاہدہ ہے میرا اور مشرکین کا، ہمارا اور مشرکین کا. ہماری طرف سے نمائندہ محمد بن عبداللہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مشرکین کی طرف سے نمائندہ سہیل بن عمرو ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے لکھے اور پھر آگے لکھا کہ ہماری صلح ہوئی ہے
کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور یہ صلح ہوئی ہے کہ اگلے سال عمرہ کریں گے، اس سال واپس جائیں گے۔ دوسری بات صلح میں یہ طے ہوئی ہے، جو ایک مشکل تھی ماننا، لیکن آپ نے صحابہ کو صبر کا درس دیا کہ آپ خاموش رہیں اور مان جائیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ مکہ سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا گیا اس دورانیے میں تو آپ لوگ واپس کریں گے، اور اگر اس دورانیے میں مدینہ سے کوئی مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں نا کتنی بے انصافی کی بات ہے، وہ نہیں واپس کریں گے، مسلمان واپس کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ بہرحال یہ جملہ ہے جو تاریخ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 اور 13 تقریباً 19 سال ہو چکے ہیں، آپ نے کوئی جملہ کبھی بھی کہیں نہیں لکھا، یہ پہلی دفعہ آپ نے جملہ لکھا ہے۔ صلح حدیبیہ ذی-قعدہ کے مہینے میں ہوئی، اور پھر آپ کو واپس بھی تقریباً ذی-قعدہ میں ہی ہونا پڑا۔ آج کی گزارشات میں اصل میں مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ نے ان کو کئی امتیازی خصوصیوں سے نوازا تھا، اور ہر صحابی نے کوئی نہ کوئی خصوصی امتیاز رہا ہے۔ کسی کا خصوصی امتیاز کسی 2-4 وجہوں میں ہونا کوئی دوسرے کے بارے میں تنقیص نہیں ہوتی، وہ ان اپنے لحاظ سے وہ مقام اور فضیلت رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال خلافت ہے، اور آپ کے خلاف ایک بغاوت اٹھی جو فتنہ اور فساد بے بنیاد تھا، بس صرف حسد تھی، جس میں مصری لوگ آگے تھے۔ سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں شہید کیا گیا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسی مناسبت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کرنا مقصد ہے۔ آپ کو جب شہید کیا گیا 18 ذی الحجہ، تو شہادت کے وقت بھی آپ تلاوت کر رہے تھے۔ ترکی میں استنبول کے میوزیم میں یہ مصحف عثمانی کہ جس قرآن نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے خون کو اپنے پاس امانت رکھا ہوا ہے، یہ قرآن مجید ترکی میں ہے، استنبول میں۔ بس جس وقت وہ الگ ہوئے تو وہ مدینہ سے لے گئے تھے۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے آخری صفحے پر وہاں ایک آیت آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت پر تلاوت بھی تھی اور خون کے قطرے بھی اس آیت نے اپنے اوپر رکھے ہیں، اور اتفاق حسن اتفاق دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے آیت کا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان کے مقابلے میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ واقعہ تو بیان ہو رہا ہے ایک عام لحاظ سے، لیکن اس موقع پر بھی صحیح فٹ آیا۔ اگر خطاب عثمان کو بھی ہو کہ ہر ایت بات کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، صرف اسی وقت کے لحاظ سے تو نہیں ہوتی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان قریب آپ کی مدد کے لیے ان کے خلاف اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، تحمل اور تدبر میں
آپ امتیازی شان رکھتے ہیں، اور اللہ کا صفاتی ناموں میں سے ایک غنی، اللہ کا صفاتی نام ہے غنی، مالدار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب غنی کا عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، جس کو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو شارح بخاری شریف ہے، انہوں نے لکھا ہے، حضرت عثمان بتاتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے، وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، اور جن کے پاس صحیح لباس نہ ہو انہیں اچھا لباس دینا بہت پسند ہے۔ تیسری چیز اطعام الجیعان، غریبوں کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ یہی سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے زمانے میں رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں زمانہ اسلام سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام تجارت کا تھا، اور اسلام سے پہلے بھی آپ سخی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو اسلام سے پہلے بھی پسندیدہ تھے، اسلام کے بعد بھی پسندیدہ ہوئے، یعنی اس وقت بھی اچھے کام کرتے تھے۔ تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ مکہ یہ عورتوں کے نومولود بچے جب روتے تھے تو وہ لوری یوں دیا کرتی تھی کہ میرے بچے میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے مکہ والے عثمان سے پیار کرتے ہیں، یعنی اس طرح یہ ہر دل عزیز تھے۔ اور سخاوت چیز ہی ایسی ہے دوستو، حدیث میں آتا ہے سخی آدمی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لوگوں کے قریب کیا ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو بندہ خوش کرتا ہے تو لوگوں کے دل سے خود ہی دعا نکلتی ہے، اور اصل دعا یہی ہوتی ہے۔ کسی سے دعاؤں کی درخواست سے دعا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں ایسا گھس جائے کہ خود دعا کرتا رہے کوئی بندہ، اصل دعا یہ ہے۔ اور دعا کی قبولیت میں بھی یہ بات ہے کہ جس کے لیے دعا کی جائے اس کی غیر موجودگی میں دعا ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے راز کی کہ جب بھی بندہ اللہ سے دعا قبول کرنا چاہتا ہے اور اپنا معاملہ بھی حل کرانا چاہتا ہے تو دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے حق میں دعا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ دوسروں کے بارے میں فکر کرتا ہے، اس کے معاملہ حل کر دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو اسلام کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، پڑھنے پڑھانا اس طرح کے، اور اپنے لیے نہ کوئی روزینے کا مسئلہ کر سکتا ہے نہ دعا کر سکتا ہے، اتنا مصروف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو میرے ہدایات اور احکام میں مصروف ہے تو میں اس کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری ایک اور بات ہے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ ہر بندے کا یہی سوال ہے، یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، عمرے ہو رہے ہیں، صدقات ہو رہے ہیں، خیرات ہو رہے ہیں، قربانی ہو رہی، خدمت خلق ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اس لیے کوشش ہو رہی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کا آسان نسخہ حضرات صوفیاء اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھ لے۔ ہر روز شام کو اپنے جو مخالفین ہیں انہیں معاف کر کے سوئے۔ بس جس نے میری غیبت کی، جس نے مجھے کچھ کہا، کچھ کیا، یا کسی نے پیسہ کھایا، بس میں نے ان کو معاف کر دیا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، کوئی چاہتا ہے میری دعا قبول ہو
تو دوسروں کی غیر موجودگی میں پشت پیچھے دعا کرنا عادت بنائے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی رہیں۔ کوئی چاہتا ہے میری مغفرت ہو جائے تو شام کو سب کو معاف کر کے سوئے، یہ ہے تو کڑوا گھونٹ، لیکن جب بھر لے گا تو بہت میٹھا ہے۔ اور کام کی چیز کڑوی ہی دوائی ہوتی ہے، میٹھی دوائی نہیں ہوتی، کڑوی ہی چیز مفید ہوتی ہے، اور حق بھی کڑوا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابی ہیں، صحابہ میں فقیری کی طرف زیادہ مائل تھے، اس لیے درویش کہہ رہا ہوں۔ حضرات صحابہ میں اسلام کا ہر رنگ ہے، ہر رنگ ہے، جو آپ کے اندر اکٹھی یکجا خوبیاں تھیں نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اکٹھی ساری خوبیاں تھیں نا، وہ ہر صحابی میں تو ساری وہ خوبیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سید دو جہاں تو دنیا میں ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت خوبیاں تھیں، اور آپ جامع الصفات تھے، آپ کی خوبیاں صحابہ میں تقسیم ہو کے آئیں۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ صحابہ میں آپ کی خوبیاں تقسیم ہو کے آئی ہیں۔ آپ کے فقر، آپ فرمایا کرتے تھے نا، الفقر فخری، فقر میری پسندیدہ چیز ہے، مجھے بھوکا رہنا فخر ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر وہ آپ کا اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ آپ نے فقر کو خود پسند کیا ہے، ورنہ اللہ نے تو سارے خزانے آپ کے حوالے کر دیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ فرمایا کہ ابو ذر، حق بولا کرو وَإِن كَانَ مُرًّا، قُلِ الْحَقُّ وَإِن كَانَ مُرًّا، حق بولا کرو اگرچہ کڑوا ہوتا ہے، اور حق سنا بھی کرو اگرچہ کڑوا ہوتا ہے، اور فائدہ مند چیز کڑوی ہی ہوتی ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب، غنی کا لقب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اور آپ اسلام سے پہلے ہی ممتاز تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں سے تھے، تجارتی دوستی تھی، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور ابو بکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی اسلام سے پہلے، تو جب ابو بکر مسلمان ہوئے تو ابو بکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ دیکھو، آپ مجھے اگر مخلص دوست سمجھتے ہیں تو اس ہستی کے اوپر ایمان لے آؤ، یہ سچا پیغام دے رہا ہے۔ بس حضرت عثمان غنی نے کوئی دوسری بات نہیں کی اور مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام کی شان و شوکت کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت کردار ہے، نمایاں کارنامے ہیں۔ اسلام کی شان و شوکت تین طرح کے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک صاحب حیثیت لوگ، سرمایہ دار، نمبر 2 علماء، نمبر 3 مجاہدین اسلام۔ اسلام کی شان و شوکت ان تین جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ علماء رہبری کریں گے، صحیح حق کی رہبری، نہیں تو اگر حق نہ ہوا تو عبداللہ بن مبارک کا قول ثابت ہو جائے گا، هل افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورهبانها، کہ دین کو بگاڑنے والے لوگ بھی علماء سوء، دنیا پرست پیر اور بے انصاف بادشاہ ہوتے ہیں، اور اگر یہی درست ہو جائیں تو سارا نظام درست ہو جاتا ہے۔ هل افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورهبانها، اور یہی تین طبقے اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ علماء حق بات بیان کریں، حق طریقے سے کریں،
حکمت سے کریں لیکن حق، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے اشتعال پیدا کرنا، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا، اور ایک ہے حق بیان ہی نہ کرنا، خوشامد میں ہی لگے رہنا. یہ مداہنت فی الدین ہے، یہ حق کو چھپانا ہے. جس کو فرمایا نا کہ جس نے کلمہ حق کو چھپایا آخرت میں اس کو لوہے کی لگام دہکا کر پہنائی جائے گی. دونوں چیزیں، ایک ہے اشتعال انگیزی، فتنہ پیدا کرنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اور ایک ہے حق بات کو حق طریقے سے بیان کرنا. یہ لازمی بات ہے. اگر علماء حق بیان نہیں کریں گے کون کرے گا؟ حق بیان حق طریقے سے، حق نیت کے ساتھ کرنا یہ ضروری ہے. اس میں تدبر ہو، تحمل ہو، موعظہ حسنہ ہو، جس کو قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اچھے انداز میں آپ حق کو بیان کریں. 3 طبقے ہیں اسلام کی شان و شوکت کا سبب بنتے ہیں. وہ ایک طبقہ علماء حق کا ہے جو صحیح رہنمائی کریں. ملا مبارک اور ملا فیضی نہ بنیں، جن کو اکبر بادشاہ نے پالا تھا اور دین اکبری جب اس نے پیش کیا تو یہ ملا فیضی اور مبارک اس کو سلوٹ کرتے تھے. ایسا نہ ہو. دوسری چیز، سرمایہ دار طبقہ کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ میں علماء کی رہبری میں پیسہ خرچ کرے، جس سے اسلام کی شان و شوکت وابستہ ہے. اور تیسری چیز مجاہدین اسلام ہے. مجاہدین اسلام ہے. اگر آپ کے پاس مجاہد نہ ہو، فوج نہ ہو، تو بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے نا دشمن ہمارے بارڈر پہ، وہ انڈیا نظر آتا ہے، لیکن انڈیا کو پیچھے سے شاباش دینے والے اور بھی بہت ہیں. بہت سے اس بات کے اوپر خوش ہیں کہ پاکستان کے خلاف کچھ ہونا چاہیے. بس مشورہ کیا تھا چوہوں نے کہ جب بلی آ جائے تو ہمیں پتہ کیسے چلے. تو مشورے میں طے ہوا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈال دی جائے، جب وہ آ رہی ہوگی تو گھنٹی بجے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم چھپ جائیں گے. مشورے پر تو اتفاق ہو گیا. اگلا کام کرنے کے لیے کوئی مشورہ سب کا یہی ہے، نہ انڈیا ہو، اسرائیل ہو، کوئی اور ہو. 70 سال ہو چکے تو پاکستان نہ ہوگا. بظاہر سامنے ایک ہمارا دشمن ہے لیکن اس کے پیچھے اور بہت ہیں. بس بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے، اس کے لیے یہ سوچا جاتا رہا ہے. اور میں ان کو کہتا رہتا ہوں، سب کو کہتا رہتا ہوں، ہمارا کیا مقام ہے، کیا ہمارا حلقہ احباب ہے، اور بات کہاں تک جاتی ہے کہ شاہان عالم کو تاریخ پڑھنی چاہیے. تاریخ سے انسان کو گائیڈ ملتی ہے، سبق ملتا ہے. وہ تو چند عرب سے آئے تھے. 17 سالہ نوجوان کی قیادت میں ہندوؤں کا نظام درہم برہم کر دیا تھا. اب تو نظام ہی اور ہے. چند عبد الملک بن مروان جب بادشاہ تھا، حجاج بن یوسف وزیر تھا، محمد بن قاسم حجاج کا بھتیجا اور داماد تھا. 17 سال کا نوجوان، کیا بات ہے جی. چند اس کے ساتھ عرب مجاہدین تھے، اور یہ تو سارا خطہ ہی ہندوؤں کا تھا. جب اس نے چوراہے پر راجہ طاہر کا سر اپنے نیزے کے اوپر رکھا اور تقریر کی کہ میری وہ مسلمان بہن یا خالہ یا جو بھی ہے جس نے مجھے خط لکھا تھا کہ ہماری غیرت کو چیلنج کرتا ہے، راجہ طاہر، مسلمانوں میں سے کوئی ایسا غیرت مند ہے جو ہمیں اس گندے ہندو سے بچا سکے.
تو میری بہن یا میری وہ خالہ یا جو بھی کوئی خاتون ہے وہ میرا بیان سن رہی ہے تو وہ جواب دے کہ میں نے اس کے خط اور اس کی فریاد کی جواب دے دی ہے۔ اسلام ان نوجوانوں کا نام ہے۔ اسلام کی شان و شوکت ہی جہاد سے وابستہ ہے۔ اور اگر آپ فوج کو تیار نہیں کرتے ہیں، مجاہدین کو تیار نہیں کرتے ہیں، تو کبھی دشمن آپ کو آرام سے نہیں رہنے دے گا۔ قرآن مجید نے ترغیب دی نا بہت ساری چیزوں کو، ترغیب دی۔ ترغیب آرڈر نہیں ہوتا، ترغیب آرڈر نہیں ہوتا، لیکن جہاں اسلحے کی بات آئی تو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اے ایمان والو، دشمنان اسلام کے مقابلے میں جہاد کی تیاری کر کے رکھو۔ کچھ مجاہد تو ایسے ہوں جو میدان عمل میں ہوں، لیکن کچھ وہ بھی ہوں جو پیچھے تمہاری انتظار میں کھڑے ہوئے ہوں۔ صیغہ امر ہے، صیغہ امر ہے۔ تو جہاد کے لیے ہمیشہ ترغیب دی گئی اور اسلحہ کی تیاری کے لیے صیغہ امر سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات اور تاریخ اسلام کی آپ سمجھیں اور پڑھیں۔ آپ نے ریاست مدینہ قائم کی، مدینہ طیبہ آپ کا مرکز ہے، دارالخلافہ ہے، جو خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک رہا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کوفہ کو منتخب کیا، وہ ان کی مرضی اور رائے تھی۔ مسلمانوں کے اوپر یہ حالات تو آئے کہ کبھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے گئے۔ یہ حالات بھی حضرات صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے کہ چولہے میں آگ نہیں جلی، آگ کیسے جلتی، کوئی چیز ہوتی تو کھانا پکایا جاتا۔ اس طرح کی باتیں ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ نماز میں تاخیر سے آئے اور پھر کسی نے وجہ پوچھی بعد میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ چادر ایک ہی تھی، وہ خراب تھی تو دھوئی گئی، وہ میں نے انتظار کیا تھوڑی سوکھ جائے تو باہر نکلتا ہوں۔ یہ حالات بھی آئے، ہر طرح کے حالات آئے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ دشمنان اسلام کے پاس جو اسلحہ ہو، مجاہدین اسلام کے پاس وہ اسلحہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس 70 تلواریں ہوں تو ہمارے پاس کم ہوں، ان کے پاس اتنے خنجر ہوں ہمارے پاس کم ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ دشمنان اسلام کے پاس جس قسم کا اسلحہ ہو اس قسم کا اسلحہ مسلمانوں کے پاس نہ ہو۔ ضرور تھا، بے شک کبھی تھوڑا بھی تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ دشمنی کا مقابلہ تل کا بتل کا ہوتا ہے، اور جیسا دشمن اسلحہ لے کے آئے اس کے مقابلے میں ایسا اسلحہ، اور اسی کا حکم ہوا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ تو دشمن ہر دور میں اپنے عزائم کی تکمیل میں بہت کچھ کرتا رہا، لیکن مسلمان اگر صحیح اسلام کے ساتھ متعلق رہا ہو تو پھر خصوصی اللہ کی مدد، ہمت، بہادری، روح یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اسلام سے تھوڑا دور ہو جائے، یہ اسلام تو چاہتا ہے مسلمان، لیکن اعمال کے لحاظ سے جب مسلمان کمزور ہوتا ہے تو پھر تنبیہ ہوتی ہے، تھوڑا سا جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تو نے کلمہ کیا پڑھا ہے، آپ کی کتاب اور نبی کے فرمان آپ کو ہدایات کیا دے رہے ہیں۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ جب اعمال اچھے مسلمانوں کے نہ رہیں تو پھر تھوڑا سا جھنجھوڑا جاتا ہے، اور کبھی اعمال اچھے بھی ہوں تو جھنجھوڑا اس لیے جاتا ہے کہ یہ تیار کی جا رہی ہے جماعت کل کے لیے، کندن بنایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔
کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی نمایاں خصوصیات رکھتے تھے، زمانہ اسلام کے بعد بھی، اور اس میں جب بھی اسلام کو مالی تعاون کی ضرورت پیش آئی اور آپ نے اعلان کیا مسجد نبوی میں یہ مسجد کی ضرورت ہے، یہ جہاد کی ضرورت ہے، یہ فلانے قافلوں کے کھانے کے لحاظ سے ضرورت ہے، اجتماعی اعلان کا مطلب یہ ہے اجتماعی چندہ ہے، اور اجتماعی چندے کا مطلب یہ ہے ہر بندہ اللہ کی رضا کی خاطر دے، لیکن اس نیت سے اعلانیہ چندہ ہوتا تھا کہ تاکہ دوسرے دیکھنے والوں کو بھی ترغیب ہو جائے۔ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے میدان حشر میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوں گے کہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، بات سمجھنا علمی بات ہے، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، ان کا دایاں ہاتھ دیتا ہے، ان کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا دیا ہے۔ یہ بات ہوئی، اور ادھر مسجد نبوی میں اعلان ہو رہا ہے کہ چندہ لاؤ تبوک کے لیے، فلاں کے لیے، یوں جمع کرو، اعلانیہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ اعلانیہ ترغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نیت کے ساتھ اس اعلانیہ چندے میں حصہ ملانا ہے تاکہ دوسرے دیکھنے والوں کو بھی ترغیب ہو کہ ہم نے بھی دینا ہے، تو یہ بھی ثواب ہے۔ مسجد نبوی کا چندہ ہوا، جہاد کے لیے چندہ ہوا، یا بعض دفعہ کوئی قافلے آئے اور وہ کمزور تھے تو آپ نے ان کے لیے چندہ فرمایا، اعلانیہ چندہ کیا، اور اس اعلانیہ چندے میں سب سے پہل کرنے والے اور زیادہ مقدار میں پیسہ دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں باتیں الگ ہیں۔ کسی غریب کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، اسلام یہ بھی کہتا ہے اس انداز میں خفیہ خدمت کریں کہ آپ کے بھی دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، دوسرے لوگوں کو کیا پتہ چلے، تاکہ اس ساتھی کی معاشرے میں عزت باقی رہے۔ لیکن جب اشاعت اسلام کے لیے چندے کی ضرورت ہو تو اس میں اعلانیہ اجتماعی چندہ اس کی ترغیب دی گئی تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں تو وہ بھی چندے میں شریک ہو جائیں۔ اس اجتماعی چندے میں ہمیشہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مرتبہ آگے آئے اور ہزاروں کی شکل میں ڈھیر لگائے اشرفیوں کے، 20 سونے کے سکے اشرفیاں، 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور عثمان غنی اس عظیم صحابی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ جس نے اشرفیوں کے ڈھیر لگائے، اشرفیوں کے ڈھیر لگائے اور نبی کے حزن کو تبسم میں بدل دیا، نبی کے غم کو کہ تبوک میں جانا ہے جہاں فارس اور روم اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ارادہ کیا ہے کہ ان مدینہ والوں کو تو بالکل ختم ہی کرنا ہے، جیسے ہمارے بارے میں بھی سوچیں اور ادارے ہوتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو تو ختم ہی کرنا ہے۔ ہم ادب کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں، ورنہ ہم جملہ بہت پیارا کہہ سکتے ہیں ہندوؤں کے بارے میں جو ان کی شخصیت کا تعارف کراتے ہیں۔ میں ابھی تھوڑا سا کرا چکا ہوں کہ کیا جرأت، کیا طاقت ہے ہندوستان کو، ہندوؤں کو تاریخ پڑھنی چاہیے۔ غزنوی کو تم نے چھیڑا تھا، اس نے نہیں آنا تھا۔ محمود غزنوی تو افغانستان کا ہے، تم نے چھیڑا تھا، پھر اس نے بھی یہ کیا کہ میں بھی افغانی ہوں، پھر اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کر کے رکھوں گا، اور ہندوؤں کا ایک کلا بھی اس نے نہیں چھوڑا تھا، اور ریاضت، مجاہدے، تقوی کا یہ عالم تھا کہ کئی دریا محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آتے تھے، کوئی کشتی نہیں لی، بس دعا کی، نفل پڑھے، اور اپنی جماعت کو کہا کہ ہم اس ہستی کے نام لیوا ہیں کہ جن کے نام لینے والوں نے دجلہ کو خطاب کر کے اپنے گھوڑے دجلہ میں ڈال دیے تھے۔ محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو کہا دریاؤں میں گھوڑے ڈال دو، کوئی نہیں، ایک محمود غزنوی کا مجاہد بھی دریا نے اس کو اپنے ہوش میں نہیں لیا، بس وہ روڈ بند کر پار کرتے رہے۔ رہی بات راجہ داہر کی بدماشی کو ختم کرنے کے لیے عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کے بھتیجے کو بھیجا
اس لیے تو حجاج کے بارے میں بات کرتے ہوئے پھر تھوڑی سی خاموشی آ جاتی ہے کہ حجاج کا یہ کارنامہ بھی بہت بڑا ہے. جیسے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر زبرجد یا نقطوں کا بھی کام حجاج بن یوسف کی نگرانی میں ایک بہت بڑے علماء کی جماعت تھی جو اس نے کیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس میں اور بہت سارے کلام ہیں. لیکن محمد بن قاسم ثقفی، یہ قبیلہ بنو ثقیف، طائف کا وہ قبیلہ ہے جس کو اپنے حسن و جمال اور اپنی وجاہت، اپنے خاندان کے اعلیٰ ہونے کے اوپر بڑا فخر تھا. آج بھی دیکھو بنو ثقیف والوں کو. وہ عروہ بن مسعود بھی ثقفی ہے جو صلح حدیبیہ میں بات کرنے آیا تھا اور جا کے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ میری بات اگر مانتے ہو، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، میری بات اگر مانتے ہو تو سن لو، میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں جانثار پایا کہ شاہان عالم کے خدام کو ایسا جانثار نہیں پایا. تم محمد سے جیت نہیں سکتے ہو، میری یہ رائے ہے، مرضی ہے، مانو یا نہیں. انہوں نے نہیں مانی، بہرحال نقصان اٹھایا. بعد میں اللہ نے جو اللہ کے حبیب کی تعریف کر دیتا ہے نا جی، وہ زبان پھر جہنم میں نہیں جلتی. اللہ نے پھر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت عطا کی ہے. بہرحال 17 سالہ نوجوان جو راجہ داہر کی بدماشیوں سے مسلمان خواتین کو آزاد کرتا ہے اور پھر وہ راجہ داہر کے سر کو اپنے نیزے پر رکھ کے لہراتا ہے. ہندوؤں کو اپنی تاریخ تو پڑھنی چاہیے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ سارے متفق، یہ سامنے انڈیا، پیچھے اور بھی بہت شاباش دینے والے ہیں جن کو پاکستان ہضم نہیں ہوتا. پاکستان کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہاں مسلمان ہیں، اس لیے کہ یہاں اسلام کا تشخص ہے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر اس ملک کو بنایا گیا، اس لیے انہیں ہضم نہیں ہوتا. اور کیا ہے، ناک کان ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں. اور فرق کیا ہے؟ اس لیے ایک مصری عالم نے کتاب لکھی دوستو، الاسلام فی الہند، عربی میں الاسلام فی الہند والمسلمون فی پاکستان. کہتا ہے جب میں اسلامی تحقیق میں آیا تو تحقیق کا انداز ہندوستان کے علماء سے بہتر کسی کا نہیں پایا. اور جب اسلامی تشخص کو دنیا میں ڈھونڈنے لگا کہ اسلامی تشخص کہاں ملے گا تو مجھے پاکستان کی سرزمین پر اسلامی تشخص نظر آیا. یہ دشمنان اسلام کو اسلامی تشخص جو پاکستان میں ہے وہ برداشت نہیں ہے. اس لیے تو ہر طرح کا طریقہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ اسلامی تشخص اور شاعر اسلام، اسلام کی رونق یہ جو پاکستان میں نظر آتی ہے اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہیں اور اس میں جذبہ رکھتے ہیں اسلامی، اس کو ختم کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں. تو روم اور فارس کی بات کر رہا ہوں. روم اور فارس کی پروگرام ہوا. حالانکہ روم اور فارس کا آپس میں ملنا آگ اور پانی کا ملنا ہے. رومی عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، اور فارس آتش پرست ہیں، وہ دوسری دنیا. لیکن یہ کافر آپس میں متفق ہو جاتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے. اب بھی کئی دفعہ ہوتے رہتے ہیں. بڑا خارجہ پالیسی کے لحاظ سے امریکہ کا اور روس کا اختلاف رہتا ہے، لیکن اس بات میں وہ بھی متفق ہے کہ اسلام کو اگر کس طرح ختم کیا جائے، خصوصاً پاکستان کو ختم کیا جائے، تو آپس میں اتفاق رکھتے ہیں. بہرحال جس کا اللہ حامی ہو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ کی مدد ہے. واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اسلام کے چراغ کو خوب روشن کرنا چاہتا ہے. دشمنان اسلام بے شک بجھانے کا نظریہ اور نیت رکھتے رہیں. نیت کی کیا بات ہے، آرزو سے تو کچھ نہیں ہوتا. غزوہ تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان کیا کہ اس وقت کے لحاظ سے دوستو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں نا جی، دشمن بہت بڑا ہے، دشمن کے پاس فوج بہت بڑی ہے، دشمن کے ساتھ بہت بڑا اسلحہ ہے، فلانا ہے. چلو یہ اس حد تک سوچ ٹھیک ہے کہ ہمیں بھی اسلحہ کے لحاظ سے اضافہ کرنا چاہیے، اس حد تک سوچ ٹھیک ہے. لیکن اس حد تک کہ ہم کمزور ہیں نہیں، ہم کام اپنا کرتے ہی نہیں ہیں. اسلام کی حفاظت، اسلامی ملک کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت یہ ہمارا اپنا کام ہے ہی نہیں، اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا ہے. یہ کام جب ہم مجاہدین اسلام جہاد کا علم لے کے نکلے تو اس کا ذاتی کوئی کام نہیں، اس کا کام تو اللہ رسول کی رضا کے لیے نکلنا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اقبال مرحوم کہتا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ وہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہی اللہ ہمارا ہے جو اپنے خلیل کا تھا، اپنے کلیم کا تھا، اپنے حبیب کا تھا، اور ہمارا بھی وہی ہے۔ وہی اللہ ہے جو ابراہیم کو آگ میں باغ کے مناظر دکھا سکتا ہے۔ وہی اللہ ہے آج بھی جو ابو مسلم خولانی کو جب اسود عنسی نے آگ میں ڈالا یمن میں تو اللہ نے وہ آگ گلزار بنا دی۔ وہی اللہ ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کی نگرانی میں ابو حضرت سفیان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں جب اپنے ہزاروں گھوڑے دجلہ کے دریا کے حوالے کیے، دجلہ کا دریا دوستو روڈ کی صورت بن گیا۔ وہی اللہ ہمارا بھی ہے، فرق یہ ہے انہوں نے اپنے سینوں میں صرف اللہ کے رسول ایمان اور شریعت کو بسایا ہوا تھا، آج ہمارے سینوں میں کوئی اور بھی آباد ہے، اس لیے بزدل بن چکے ہیں، اس لیے ہم ہمت ہار چکے ہیں، ورنہ کشمیر کب سے آزاد ہو چکا ہوتا، فلسطین کب سے آزاد ہو چکا ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے دل و جان میں ایمان کی دولت کو بسانا ضروری ہے۔ وہ دجلہ جو راستہ دیتا ہے آج بھی وہ راستہ دے گا۔ اقبال مرحوم کہتے ہیں موج دجلہ، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، تھا تیرا دریا جب افسانہ ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، تھا تیرا دریا جب افسانہ ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اب تو قرطبہ کی مسجد میں او عالم اسلام کے بادشاہوں، 60 کے قریب حکمرانی کرنے والوں، لاکھوں کروڑوں میں اپنی فوج رکھنے والوں، قرطبہ کی جامع مسجد میں 2 گانا بھی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ کیا۔ جو میں بات کر رہا تھا کہ آگ اور پانی جمع ہوا مسلمانوں کے خلاف، اب بھی جیسے جمع ہے، اور مسلمان ہمت کرے تو ایک کافی ہوتا ہے۔ مسلمان ہمت کرے، ان ابراہیم کان امتن، قرآن کا ذرا طرز تکلم دیکھیے، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام یعنی ایک، کان امتن وہ ایک، وہ جماعت تھے، ابراہیم ایک، وہ جماعت تھے، جماعت کا کارنامہ کیا۔ ایک بھی مجاہد اسلام ہو تو اسلام کو شان و شوکت۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندہ دیا، بار بار اشرفی دیے، تو آپ کا حزن تبسم میں بدل گیا۔ ظاہر ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس پر بہت ساری فکریں سوار ہوتی ہیں، ساتھیوں کے کھانے کا انتظام، سواری کا انتظام، اسلحہ کا انتظام وغیرہ وغیرہ، اور غیر فطرتی طور پر وہ سوار ہو جاتی ہیں۔ آپ پریشان تھے، اتنا بڑا مارکا ہے اور اس میں اتنا دن وہاں رہنا ہوگا، اگرچہ مارکا وجود میں نہیں ہے، ڈر گئے وہ لوگ۔ جب مجاہدین اسلام سب بستہ ہوتے ہیں تو دشمن ڈر ہی جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رعب دشمن پر پڑ جاتا ہے۔ تو آپ کا حزن تبسم میں بدلا جب عثمان نے بار بار اشرف دیے، تو آپ نے یوں کیا، ما ذر عثمان و ما عمل بعد ھذا۔ آج کے بعد بخاری اور مسلم اس حدیث کے ساتھ بارونق ہے۔ آج کے بعد اگر میرے عثمان سے کوئی غلطی بھی ہوئی تو اللہ نہیں پوچھے گا، یہ جنتی ہے۔ اتنا چندہ جہاد کے لیے دیا۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ ہمیت نصیب فرمائے۔